سورۃ المائدہ کی تفسیر آیت نمبر 91 سے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ اچھا جی، آیت نمبر 91 کو دیکھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے اس کی تھوڑی سی بس ڈیٹیل لوں گی کہ شراب، جوئے اور یہ جو استھانوں پر جو فالگیری، جو عام الفاظ میں آپ کہہ لیں فالگیری، اور جس طرح کے جاہلیت کے زمانے مشرکین تیروں کے ذریعے سے، پانسے کے ذریعے سے فالگیری کرتے، مستقبل کا حال پوچھتے، یا جو اپنے کوئی ان کے معاملات ہو چکے ہوتے کسی بھی قسم کے ان کے بارے میں پوچھتے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا، اور یہ ان کو کیا کہا کہ یہ شیطانی ٹیکٹس ہیں، رجسم من عمل الشیطان، اور ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مومنوں سے کیا کہا گیا کہ فلاح کس چیز میں ہے؟ ان شیطانی کاموں سے بچنے کے۔ اور شراب کو کیا کہا گیا کہ یہ جو تفسیر کے مطابق اس کو الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی یہ جوا بھی ایسی بری لت ہے، لیکن شراب کو یعنی اس کو مفتاح جیسے کہہ لیں کہ چابی ہے ہر شر کی۔ جس نے شراب پی لی بس اس کے بعد پھر وہ ہر برا کام اس سے امید کی جا سکتی ہے، یعنی یہ شر کی چابی ہے، الخبائث۔ الخبائث کا مطلب ہے ہر خبیث چیز کی ماں۔ اور یہ جوا بھی ایسی، یعنی یہ ایسی لعنت ہے، یہ انسانوں کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ شراب، جوا اور یہ جو دوسری یہ بھی شرک میں آ جاتی ہے، یہ فالگیری کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچائے۔ تو یہ جو برائیاں ہیں یہ معاشرتی اور دینی نقصانات ان میں ہیں، یعنی سوسائٹی کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہیں، اور دین کا تو بیڑا غرق ان سے ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے بچو۔ اب آگے ان کے نقصانات مزید کیا ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اس میں بڑی اہم بات ہے آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک، یعنی یہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں دشمنی، عداوت، دشمنی، بغض، ہیٹ، یعنی جیلسی، نفرت، یہ سب، اور جو حسد ہے، یہ اس ہر طرح کی برائی آپ کہہ لیں اس میں آ گئی۔ عداوت، دشمنی میں دشمن کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے۔ والبغض، اور بغض رکھنا، ہیٹ رکھنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات بالکل نہ، یہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اب یہ کن چیزوں سے ہے؟ یہ دو چیزیں اللہ نے کہہ دی ہیں، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ اب دیکھیں جوے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آسانی سے مال آ جاتا نا، یعنی کہ کچھ 10 لوگوں نے، جیسے ایک سمپل مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ 10 لوگوں نے اگر پیسے لگائے ہوتے ہیں اور ایک سارا پیسہ سمیٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، آسانی سے اس کو مل گیا، اس نے تو باقی پیسے ہیں وہ تو اس کی کوئی کمائی تو نہیں ہے، اب وہ تو گیم ہے، ایک جوا ہے، باقی سب کے پیسے اس آدمی کی طرف گئے۔ تو اب جو تو کوئی ان 10 آدمیوں میں سے کوئی ہوگا ایسا بھی، کوئی جو مجبور ہوگا، جو حرام طریقے سے کوئی مال کمانے کے لیے آیا، کچھ ہو سکتا ہے اسے کوئی ضروریات بھی ہوں، اب وہ اس کے لیے تو یہ چیز اور اذیت کا باعث ہوگی، اس شخص کے لیے، اس کے لیے وہ ہمدردی کے جذبات تو نہ رکھے گا۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سوسائٹی میں آپس میں نفرت کا باعث بنے گی، مزید نفرت۔ اور ایک جیسے اگر آپ کسی ضرورت مند بھائی کی مدد کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس سے تو نہ صرف دنیا کی بھلائی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اور دنیا میں کیا ہے کہ یقیناً وہ جو دوسرا ہے وہ آپ کا احسان مند ہوگا، ممنون ہوگا، اور اس کے دل میں اگر آپ کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں، لیکن آپ کے احسان کی وجہ سے، آپ کی مہربانی کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس میں اچھے جذبات آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے قدر، محبت، رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو کیا یہ ایک چیز بہتر نہ ہو گئی؟ اگر بعض اوقات بھی آپ دیکھیں، اگر کسی میں کوئی اگر دو فیملی ہیں، آپ 2 گھرانے لے لیں،
ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے دونوں گھرانوں میں آپس میں کوئی بنتی نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک کوئی ان میں سے ایک کوئی بہتر شخص دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کر لے کسی بھی قسم کی ان کی مشکل کے وقت میں، تو یہ سارا پھر وہ جو پچھلی نفرتیں ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ معاشرے میں یہ مثالیں موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے. جیسے عام آپ بھی دیکھیں، آج بھی دیکھیں، الحمدللہ اللہ کے مومن بندے موجود ہیں. بعض اوقات قتل و غار کسی کے کوئی پیارا کسی کا قتل ہو جائے تو وہ بھی اس پر بھی کوئی دوسرا اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے نا قرآن کریم میں بھی قصاص تو ہے ہی، لیکن معاف کرنے کا بھی ہے. اللہ کی خاطر کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر دیکھیں اس کے پھر اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اچھا بدلہ نہ ملتا ہے. اللہ اچھا کرتا ہے. کب اگر فوری وقت میں آپ دیکھیں کہ نہیں، اگر وہ آپ کو ریٹرن مل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کا اجر محفوظ کیا ہوتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. تو بس یہی آخری بات ہے. تو یہ جو دو چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں خمر اور میسر، یہ شراب اور یہ جوا. شراب میں کیا انسان اپنے ہوش و حواس سے گیا، کچھ سجائی نہیں دیتا، حرام رشتے جو ہیں ان کی حرمت کا خیال نہیں ہے، اور ہر طرح کی برائی. اب بات تو کہہ دی گئی الخبائث یعنی خبیث، یہ جڑ ہے شراب. اس کے بعد سارے کام انسان کر سکتا ہے. تو اس سے بچو. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. یعنی شراب پینے کو ہلکا نہ جانو، یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی ہے. اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے تمہیں پھر اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور کیا تم اب بھی اس چیز سے، یعنی تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ جب اتنے اس کے نقصانات ہیں، تمہارا دین بھی خراب، تمہاری دنیا بھی خراب ان چیزوں سے، تو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. اسی لیے ایک تو یہ بات جو ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن عام جو آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں تو بس یہ ہے کہ اپنے گھرانے کو ہمیں ایک تو اچھے اعمال پر فوکس رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے جیسے وہی خرچ کرنے کی بات ہے، ہمیں خرچ کرنا چاہیے اپنے عزیزوں پہ، رشتہ داروں پر. اگر کوئی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے کوئی ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے آ گیا ہے، وہ آپ سے کچھ مدد چاہتا ہے، ضرور مدد کیجیے. یہ نہ سوچیے کہ یہ میرے سے مال جا رہا ہے. یہ اگر ہم یہ سوچیں گے، ہر چیز ہم کر رہے ہیں نا اپنی اولاد کی خاطر، اپنی اولاد کے لیے پیسے سیونگ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پڑھائیاں ان کے لیے اچھے سے اچھے کرنے کے لیے ان کی کہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ جو نیکیاں بھی ہم نے آج کرنی ہے نا اپنی اولاد کی خاطر، یہ سوچ کے رکھیے کہ انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہ نیکیاں جائیں گی انشاءاللہ. اچھے اعمال ہوں گے. اور بچوں کے لیے جو مطلب یہ تو میں نے آپ کو بات کلیئر کر دی، بس آپ کو باقی سمپل بات سے سمجھانے کے لیے کہ بچوں کے لیے دعا ہمیشہ رکھیے کہ یا رب تو انہیں بری صحبت سے بچا. جو بری صحبت ہوتی ہے نا، برے دوست ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا نا، دیکھو اگر تم خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہو تو تم خوشبو لگاؤ نہ لگاؤ، تمہارے پاس سے خوشبو آئے گی. اور اگر تم جو لوہے کا کام کرنے والا ہے، اگر تم اس کے پاس بیٹھتی ہو تو تم کچھ بھی نہ کرو تو تمہارے کپڑوں سے بدبو آئے گی. تو بات یہی ہے کہ صحبت تو اپنے بچوں کے لیے ہمیں یہ خاص کر لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی آف کورس، کہ یا رب تو انہیں اچھی صحبت دے، یا رب تو انہیں اچھے دوست عطا کر جو ان کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکے. یہ میں ایک سمپل بات جو ان برائیوں سے بچنے کے لیے. اتنی معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، ایون اچھے یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. مطلب آپ جو لوگ پڑھتی ہیں، میں تو یہ ان چیزوں کو، نیوز کو بہت زیادہ نہیں دیکھتی، لیکن یہ ہے کہ جو ان کو نالج ہے باہر، یہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں کچھ، ان میں بھی کچھ بچے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. صحبت تو کمپنی تو دعا کریں کہ یا رب تو ہمارے بچوں کو ہمیں متقین کا امام بنا، اچھی کمپنی دے، اچھی صحبت ملے ان کو صالحین میں سے کر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ماں باپ دعائیں کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ گھرانہ میں اللہ تعالیٰ ضرور بچاتا ہے. دعائیں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، دعائیں رد نہیں جاتی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کوئی پریشانی ہو بھی جاتی ہے، ظاہر آج اب وقت ہی ایسا جا رہا ہے
لیکن بہرحال ہمیں دعاؤں میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ دعائیں رکھیے اور اچھے طریقے سے نیکی کی نصیحت کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے۔ اچھا جی، آگے پھر بات آ رہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی پیروی کرو، یعنی اللہ کی بات مانو اور رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور یہ ہے کہ رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ وَاحْذَرُوا یعنی اس چیز سے ہٹ جاؤ۔ وَاحْذَرُوا کا بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وان ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اگر تم پھر رہے ہو، یعنی کہ اللہ نے بڑا سمپل سا واضح کر دی بات، اگر تم منہ پھیر رہے ہو، یعنی نبی کا کام تو ہے پہنچا دینا۔ دیکھیں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں پچھلی امتوں کا حال کیا ہوا، بھئی انبیاء تو آئے، انہوں نے معجزے مانگے، صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا انہوں نے منہ سے مانگا تھا، ہمیں اونٹنی لا کر دو اس چٹان میں سے، معجزہ مانگا تھا۔ ابھی ہم یہ سورۃ المائدہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ اس کا نام کیوں ہے؟ وائی ابھی اس کے اگلے پیج میں جا کر اس کا پتہ لگ جائے گا کہ اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ کیوں رکھا گیا۔ بیکاز حواریون جو تھے، جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے مائدہ مانگا تھا۔ what is meaning meant by المائدہ؟ المائدہ از وہ ہے دسترخوان ہے، ٹیبل ہے، ٹیبل فل آف میل آپ کہہ لیں، جو بھی فوڈ ہے وہ دسترخوان چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہمیں آپ کا رب ہمارے لیے نا، ہمیں اوپر سے آسمان سے کھانا آئے، مائدہ آئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اب اگر یہ مائدہ آ جانے کے بعد، یعنی ایسا سجے ہوئے کھانے کے ساتھ جو دسترخوان ہے، اگر وہ آ گیا اور انہوں نے پھر بلیو نہ کیا اور اگر نہ مانے، تو پھر ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا میں نے عالمین یعنی پورے جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ یعنی معجزہ دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی، یہ سنت رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کئی جگہوں پر سنت اللہ التی قد خلت ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم یعنی اللہ کی سنت جو پہلے سے رہی ہے وہی طریقہ کار ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھ پچھلی قوموں کا ہے جو جب انہوں نے ڈینائی کیا، نہ مانا، ایک ٹائم آ گیا جب اللہ نے کہا کہ اب نہیں یہ مانے، اللہ کو بھی علم ہو گیا کہ اب نہیں یہ بلیو کریں گے۔ نو علیہ السلام کا بھی آتا نا سورہ ہود میں کہ اللہ نے کہا کہ اے نوح اب انہوں نے نہیں مان لانا، اللہ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں اب ایمان لائیں گے، اب آپ اس قوم پر مایوس نہ ہوں، یہ اب ایمان لانے والے نہیں، اب تو یہ ان پر عذاب ہی آئے گا۔ تو پھر وہ تنور کا سارا وہ سلسلہ پھر آ گیا سورہ ہود میں، پھر بات آتا ہے کہ جب تنور ابلنے لگے گا اور اس طرح، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ وقت آ گیا عذاب کا۔ تو اب آپ نے اپنے لے کر اپنے آپ کو جو مومنین ہیں آپ کے ساتھ نکل جائیے۔ اس طرح ہر ایک قوم کا ہے۔ اب صالح علیہ السلام کا بھی یہ ہوا نا، جب اونٹنی آ گئی، معجزہ مل گیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کی جب کونچیں کاٹی، انہوں نے کہا 3 دن تک ہے، اب یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد اب دیکھا جائے تو یہ جو قوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کو کیوں اب جو ڈینائی کر رہے ہیں، تو اس کی ریزن ہے، ایک مطلب اس کا ہے کہ ایک تو اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی فرق ہیں، یعنی ایک تو اللہ نے کہا کہ ساری قوم کو ایک بار میں تباہ نہیں کروں گا، اگر اب جیسے اب امت مسلمہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے نا۔ دیکھیں ہم یہود کی جب ہسٹری پڑھتے تو اس میں آتا نا، بعض کو یہ وہ احکامات کو مانتے، سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم بعض احکامات کو تو مان جاتے ہو اور بعض کو تم انکار کرتے ہو، تمہاری پھر سزا کیا ہو؟ تمہاری دنیا میں تمہیں رسوائی ملے گی اور آخرت میں تو ہے ہی عذاب ذلت والا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آتی ہے نا سورۃ البقرہ میں۔ تو آج ہم بھی تو ایسے کر رہے ہیں، جو ہمارے دل کو بھاتے ہیں ان کو ہم مان لیتے ہیں احکامات کو، اور جو جن پر ہمارے بینیفٹس پر ہمیں تکلیف آ رہی ہے، وہ ہمارے بینیفٹس چھنتے ہیں، ان پر ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں مانیں گے، یہ سرکشی ہوئی نا، ٹھیک ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آج پھر دیکھیں نا، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پرومس بھی کیا تھا، یہ بھی تھا کہ آپ کی امت کو میں ایک بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کی سب ہلاک کر دی جائے۔ اب ظاہر ڈینائی کرنے والے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کہیں بعض کو
جیسے اللہ تعالیٰ جھٹکے دے رہا ہے. اب دیکھیں نا, کبھی کسی سال میں آپ دیکھتے ہیں فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا, فلاں پہ ایسے ہوا. تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے کچھ حصے کو مطلب جھٹکے دوں گا, ان کو پنش کروں گا, اور عبرت تاکہ دوسرے سزا کیوں ملتی ہے. دیکھیں ہم جب سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں السبت کا واقعہ, جو مچھلیوں والا واقعہ ہم پڑھتے ہیں, اچھا تو اس میں ورڈز کو پہ غور کریں تو کیا آتا ہے. اللہ نے کہا نا نکال اللی ماں بین یدیہا وموعظۃ وما, ایک یعنی کہ اس بات کو, یہ جو واقعہ تھا اس کو ایک تو ہم نے عبرت بنا دیا. کس کے لیے؟ جو لوگ موجود تھے, جو پریزنٹلی وہاں پر تھے, کرنٹلی جو وہاں پر موجود تھے, ان کے لیے تو عبرت بن گئی, سبق سیکھ لو اس سے. اور نصیحت یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں, یعنی دو چیزیں ہوگی, نصیحت بھی اور عبرت کا نشان بھی, کہ اب یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور پھر جو اس کے بعد میں آتے ہیں, جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اب اس چیز کو, تو ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے نا, ایک عبرت کی بات ہے, لیسن ہے ہمارے لیے بھی, کہ اس میں کیا کیا انہوں نے, اور ہمیں اب یہ نہیں کرنا. صحیح ہے نا, اللہ نے بتا دیا نا. دیکھو چیزیں ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو پھر بات سمجھ آئے نا, کہ اللہ نے کہہ دیا یہ دو چیزیں رکھی, دو کام ہوئے, اس کے بعد میں نے ان کو نشانی بنا دیا. کیا ہوا تھا یہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں. کتنا اچھا جرم کتنا تھا, بندہ سوچے کتنا بڑا ان کا جرم تھا. وہ صرف مچھلیاں ہی پکڑ رہے تھے نا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی ان کا اگر ہم کرائم دیکھیں تو شاید دیکھنے میں, لیکن وہ نہیں اللہ کو چیٹ کر رہے تھے. تو آج کیا کچھ نہیں ہو رہا. رب اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں, رب کریم. یعنی جو پچھلی قوموں کے ایک نبی کی قوم کا اٹھا لینا ہم حال, لوط علیہ السلام کی قوم جو کر رہی تھی, صالح علیہ السلام کی, شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی تھی, وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ناؤ, اب رائٹ ناؤ جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, کلمے پر ہماری جان جائے. حالات بڑے ہی ظاہر ہے. اب تو علماء بھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں قیامت کے جو قریب کی نشانیاں ہیں نا, بالکل ہم اب ان کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ یہ ذرا بند رکھیے گا پلیز, میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اچھا جی, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں نے, جیسے بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کا کام ہے پہنچا دینا, تم تک بات پہنچا دی تو میں کہہ دیا. اب ذرا نبی سے خوبصورت بات کون پہنچانے والا, کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے, اور آپ کتنے رحیم تھے, رعوف الرحیم کہا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا کہ اے مومنو, آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بڑے شفقت, آپ دل میں بڑی محبت رکھتے ہیں. اور ایک سورۃ الکہف میں آتا ہے اللہ کا باقی النفس کا اللہ, یعنی کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہی, مسلمان نہیں ہو رہے. اور مومنین کے لیے تو آپ بڑی ہی محبت رکھنے والے تھے. اور سورۃ الفتح میں کتنی پیاری بات پڑھتے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ صفات تو ان کے صحابہ کی بتائی جا رہی ہیں, تو وہ خود کیسے تھے, یعنی صحابہ کی کیا صفات تھی کہ وہ آپس میں رحیم تھے, رحم کرنے والے تھے, محبت کا معاملہ تھا, احسار اور قربانی, اسی واسطے تو ان کو جنتیں مل گئیں. تو آج ہم کسی کو کھانا نہ کھلانے پہ ہم کہتے ہیں مر جائیں گے, کھانا نہیں کسی کو کھلائیں گے, ہم نہیں اس کو اپنے گھر بلاتے, اللہ معاف کرتے ہیں ہمیں. تو ان کو تو انہی باتوں پر جنتیں مل گئیں. محبت, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا محبت رکھیں, انشاءاللہ آپ کا دل خوبصورت ہوگا تو یقیناً اللہ آپ کا بڑا ہی خوبصورت آپ کو اللہ بدلا دے گا, بڑا ہی خوبصورت انشاءاللہ. تو اگر وہی بات ہے, اور وہ کافروں پر وہ سخت ہیں, لیکن آپس میں صحابہ کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی محبت رکھنے والے, وہ تو سید الانبیاء, ان کے جیسے تو کوئی نبی نہیں ہے. اچھا جی, آگے پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی کا کام ہے پہنچا دینا. اب تم منہ پھیرتے ہو تو یعنی اب ہماری ذمہ داری پوری ہوئی. یعنی پھر کئی جگہوں پر بڑی زبردست بات آئی ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھنی ہوگی اصحاب الجحیم کے بارے میں, یعنی آپ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں. آپ نے ذمہ داری پوری کر دی ہے, آپ کا جو مشن تھا, آپ کی جو ڈیوٹی تھی, آپ نے اچھے طریقے سے ادا کی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آتی ہے نا بات, تو اب نبی پر کوئی پکڑ نہیں ہے, کسی بھی نبی پر کوئی بات نہیں آئے گی.
سب نبیوں نے اپنا اپنا جو فرض تھا توحید کا پیغام پہنچایا. توحید کے بعد پہلی بات نبی کہتے تھے اس اللہ سے استغفار کرو. بھئی ہر دن تو رات ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب نبیوں کا کام تھا جو انہوں نے کر دیا. اب یہ منہ پھیرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اب اللہ کا ذمہ. آگے اللہ فرما رہے ہیں لیس علی الذین آمنوا, نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی, جناح فیما, یعنی جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کی, انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی, بشرط یہ کہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں, اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں. یعنی اب بات یہ ہے کہ جو چیز پہلے ہو گئی نا, شراب کی حرمت کے بعد بعض صحابہ, اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ شراب کی حرمت کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے یہ پھر بات کلیئر کر دی, واضح کر دی کہ دیکھو, یعنی جب تک کوئی کسی رول کا حکم نہیں آیا, اب اس سے پہلے جو کام ہو گیا تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اس پھر ان کے شبہ کا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا, ان کو واضح کر دی, بات کلیئر کر دی کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے, کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی. اب جب اللہ نے, یعنی کہ دھیرے دھیرے, آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ قرآن کریم کے احکامات ایک دم سے نہیں اترے, دھیرے دھیرے قرآن کریم تنزیل کا مطلب ہے تنزیل من رب العالمین ورڈ آتا ہے نا قرآن کریم میں. تو تنزیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلیم سے. اور تعلیم ایک بار میں تو نہیں دی جاتی نا, ایک بار میں آپ پڑھ لیتی ہیں, سارا کچھ نہیں ہوتا نا. اسکول میں بچہ جاتا ہے ٹائم لگتا ہے نا, دھیرے 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 دھیرے. تو اسی طرح قرآن کریم دھیرے دھیرے اترا ہے. جبکہ بعض دوسری, اب مجھے نام یاد نہیں, بعض دوسری کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی بار میں دے دی گئی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو جب وہ کوہ طور پر جب انہیں بلایا گیا تھا 40 دن کے لیے, اور پیچھے سے وہ ہارون اپنے بھائی کو وہ بنا گئے تھے, اپنا جانشین بنا گئے تھے اپنی قوم کے لیے. سورہ طٰہٰ میں آپ کو بڑی اچھی ان کی ڈیٹیل ملتی ہے, سارا ان کی لائف کے بارے میں. تو پھر اس وقت ان کو تختیاں دے دی گئی تھیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی کمانڈمنٹس تھی وہ ان کو اس وقت جو کمانڈس تھی وہ دے دی گئی تھی ایک ہی بار میں. لیکن بہرحال قرآن کریم کا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن کریم میں کچھ دھیرے دھیرے احکامات آئے. تو اب یہ تھا ایون نماز کا بھی 5 وقت کی, وہ بھی بعد میں. تو اب اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یعنی جو جب انہیں رول کا نہیں پتہ تھا تو اب ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے, ان کا جو خاتمہ ہے ایمان پر ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے, جیسے پیچھے بھی سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات آتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب جب تک, اور اس سے ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے, آپ سمجھ لیجیے بڑی اہم بات. جیسے اب آپ کوئی چیز غلطی سے کرتے ہیں, یہ حدیث بھی ہے, یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ کوئی چیز آپ سے غلطی سے ہوگی, بھول چوک سے ہو گئی. ایک دو بات ہے یہ, اور ایک آپ کا ارادہ نہیں ہے, خطا, جسے کیسے پیچھے پڑا تھا نا, قتل خطا سے کوئی کام ہو گیا, اس پر بھی اس کا تو خیر اور چیز ہے, لیکن جو غلطی سے بھی چیز ہو گئی ہے اور ارادتاً آپ کا وہ کام آپ کا نہیں تھا, اس پہ پکڑ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اس گناہ پہ پکڑنے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پھر آگے بات آ رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اتقوا, جو یعنی کہ اس میں چیز آ رہی ہے کہ جن سے جو جس چیز سے روکا گیا وہ اسے رکیں, اور جو اللہ کا فرمان ہے اسے مانیں, پھر تقوی اختیار کریں اور نیک رویہ رکھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والے ان کو پسند کرتا ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ. اچھا, یعنی اے ایمان والو, اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا, اللہ تمہارا ٹیسٹ کرے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہو, یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اس سے غائبانہ, اللہ سے کون ڈرتا ہے غائبانہ. پھر جس نے اس وارننگ کے بعد اللہ, یعنی کہ اللہ کی حد مقرر اللہ نے کر دی ہے, اس کے بعد اس سے بڑا, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا, اس کی ڈیٹیل میں بات یہ آتی ہے کہ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر, ایک خاص یعنی بیس کرتی تھی ان کی جو سورس آف انکم جو آپ کہہ لیں, جو ارننگ کا سلسلہ تھا, وہ ایک بڑی اہم چیز تھی شکار ان کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے منع کر دیا نا, احرام کی حالت میں جب وہ حج و عمرہ کے لیے جائیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. تو اب یہ ممانعت حرام کر دیا, پروہیبٹ ہو گیا کہ احرام کی حالت میں اب تم نے شکار نہیں کرنا. تو یہ کیا تھا اصل میں؟ ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ ہے نا, آج بھی تو ایسا ہی ہے.
وہ رول بدلا تو نہیں ہے نا، آج بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار جو تھا نا صحابہ کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں 4 آیات کا پھر یہ نزول ہو گیا، جس سے پھر اور مزید پھر اس سے ریلیٹڈ بھی احکامات آ گئے کہ منع کر دیا گیا. کہ پھر آگے بات آتی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا، جیسے کہ منکم ومن قتلہ منکم متعمدن، متعمدن کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے پورے ارادے کے ساتھ، پھر اب اس کی جزا کیا ہے، یعنی اب اس پہ سزا اس کو کیا ملے گی، فجزاؤ مثل ما قطع من النعم. اب اس کا یہ ہے، ڈیٹیل میں بات بتائی دیتی ہوں کہ اب یہاں اس کے مساوی جانور، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھی آپ سن لیں کہ امام شافعی نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو معقول اللحم، یعنی جو کھانے کے کام آتے ہیں، اور دوسرے جانوروں کا قتل اس کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن جمہور علماء جو وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس میں کوئی تفریق نہیں، یعنی کھانے والا جانور ہو، یعنی جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں حلال ہے جو جانور، ان کا قتل ہو یا دوسرے جانوروں کا قتل، سب اس میں شامل ہیں، سوائے، بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجیے گا، سوائے چند جانوروں کے جو موذی جانور ہوتے ہیں، جو انسانوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اور ان میں ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ 5 جانور ہیں، جیسے کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باولا کتا، یعنی پاگل کتا جو ہے، اور سانپ تو ہے ہی. ٹھیک ہے جی، پتہ لگ گیا نا کتنے جانور ہو گئے. سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا. سانپ کے بارے میں حدیث ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے لکھا یہ احسن البیان میں کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے حضرت نافیہ سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، کیونکہ حدیث ہے نا کہ سانپ کو مار دو. آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ سانپ کو اس کو مار دو، سانپ کو جہاں دیکھا جائے اس کو مار دیا جائے. موذی جانور کے بارے میں یہ ہے. اب اس کے علاوہ احرام کی حالت میں ان جانوروں کو منع کیا گیا کہ نہیں مارنا، کوا، چیل، نہیں ان کو باقیوں کے نہیں مارنا، صرف ان کو آپ مار سکتے ہیں. کوا ہے، چیل، اب کسی نے ایک بار مجھے یاد ہے، میں نے کہا کوے کو ہے کہ کوے کو آپ مار دیں، تو کسی نے کہا اچھا، میں نے کہا ہاں یہ حدیث ہے. کوا بھی، چیل بھی، بچھو بھی، چوہا بھی اور پاگل کتا، ان کو مارنا جائز ہے، یعنی اس سے ان پر گناہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں آئے گی. اسی طرح سانپ بھی ہو گیا. اور اسی طرح پھر جمہور علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو بھی اس میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دے دی ہے، یعنی ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے حالت احرام میں. بس آپ یوں سمجھ لیں جو موذی جانور ہیں، جو انسان کو نقصان دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اس کے علاوہ کسی جانور کو نہیں کیا جائے گا. اب اس کا ہے، اگر کوئی اس طرح کر دیتا ہے، اب اس کی پھر کیا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی جو کر رہا ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے برابر کا جانور، کوئی بھی جانور ہو جائے لیکن اس کے برابر کا، قیمت میں مساوی. بعض جو احناف ہے نا، ان کا مسلک ہے کہ جی قیمت کے مساوی ہو، یعنی اگر کوئی بکرا فرض کر لیں کسی نے شکار کر لیا، مثال کے طور پہ ہم سمجھنے کے لیے، اب اس نے شکار کیا کوئی پہاڑی بکرا، اب اگر وہ 20,000 کا ہے تو احناف کے نزدیک 20,000 کا ہی کوئی دوسرا مثل کوئی جانور اس کو قربان کرنا ہوگا. یہ فدیہ ہے. اور پھر اگر یہ نہیں تو روزے بھی ہیں، جیسے اب دیکھیں آگے بات آ رہی ہے، او کفارۃ طعام مسکین، یا پھر مسکینوں کا کھانا، یا پھر او عدل ذالک سیامہ، یا پھر روزے بھی. اچھا، پھر اب اس میں بات آتی ہے کہ مساوی جانور کا ہونا. اب احناف کے نزدیک انہوں نے قیمت میں ایک جیسا ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گا، لیکن جو ہیں کچھ دوسرے جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ مساوی یعنی قیمت نہیں، جانور کا مساوی ہونا، ایک جیسا ہونا، اس کے برابر کا، اس کے مثل کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں آپ کو جانور نہیں مل رہا اس کے مثل، تو اس کی قیمت جو ہے نا، اس جانور کی قیمت اتنی ہی قیمت ادا کر دی، فدیہ کے طور پر مکہ پہنچا دی جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ ہوگی آگے کہ اگر کسی کو اس طرح کا جانور نہیں ہے، اسی وزن کا، یہ بھی ہوتا ہے نا جانوروں میں. اب پیسے کیوں بڑھتے ہیں؟ جب قربانی کے لیے جاتے ہیں تو اسی لیے جانوروں کے ریٹس ہوتے ہیں نا، کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو تگڑا ہوتا ہے جانور، اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے یعنی اس کے ایکول جو اس نے جس احرام کی حالت میں جس نے قتل کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟
احرام کی حالت میں اللہ نے شکار کو منع کر دیا ہے. اب جو جان بوجھ کے کرے گا تو اس کے لیے پھر یہ کفارہ بتا دیا کہ اس نے یہ کرنا ہے. کفارہ کیا ہے کہ یا تو اس کے ایکول جانور مساوی، اگر جانور نہیں مل رہا اس کے مثل، تو پھر قیمت بھی پہنچائی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر اب آگے بات آ رہی ہے طعام مسکین. اس میں یہ ہے کہ یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت، جب جو قیمت ہوگی وہ اس میں یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مساکین میں بھی، یعنی وہ جو قیمت سے غلہ خرید کرنا، مکہ کے مساکین، اب جائے گی چیز مکہ ہی میں، یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، مکہ کے مساکین میں، یعنی کہ احرام کی حالت میں تو وہی پر تو ہے وہ. اب یہ ہے کہ مساکین میں وہ اس کو بانٹ دے جو اس کی قیمت، جتنی قیمت کا اس نے جانور قتل کیا ہے. یہ ایک یہ فدیے کا آپشن ہوگی. 3 آپشنز ہیں، ٹھیک ہے. یہی پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی. اب یہ تھوڑی اور مزید ڈیٹیل آ رہی ہے. تو وہ مساکین میں فی مسکین، ایک مسکین کو 1 مد کے حساب سے دیا جائے، اور احناف کے نزدیک 2 مد. 2 مد اس میں مجھے یاد جو پڑ رہا ہے، پیچھے بھی میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی تھی جب لاسٹ ٹائم. مد کا حساب ہوتا ہے نا، یہ ان کے خاص جو ٹرم ہے، تو اس میں میرا خیال ہے آدھا کلو کچھ اس طرح کر کے آتا ہے، کلو کچھ اس طرح کر کے غلہ کا اماؤنٹ آ جاتی ہے. تو بہرحال میں شیور نہیں ہوں، تو بس ابھی میں نے دیکھا نہیں اس کو، تو اتنی جو ہے وہ اماؤنٹ کے حساب سے بہرحال اس میں آ رہے ہیں. دوسری آپشن کہ آپ وہ قیمت بانٹ دیں. اچھا جی، تیسری جو قسم ہے اس میں آ رہی ہے روزوں کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ تیسری کا آپشن کیا ہے، روزے رکھنا. اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ مقتول جانور کے جو حساب سے طعام میں جس طرح کی کمی بیشی ہوگی، روزوں میں بھی اس طرح کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ بات مزید واضح ہو رہی ہے. مثلاً جو حرام والے شخص نے اگر ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے. یہاں پر جو تفسیر میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اس نے احرام کی حالت میں ایک ہرن کو قتل کر دیا ہے تو اب اس کے مساوی کیا ہے، اس کے برابر کیا ہے، ایک بکری، جو فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا. اور اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا، یا 3 چیزیں ہیں نا، کرنا اس نے ایک ہے کام، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے. 3 آپشنز ہیں لیکن کرنی اس نے ایک ہے، جو اس کو آسان لگے. یا تو وہ مطلب اس کے جو جانور قتل ہوا اس کے مساوی دے گا، کیا نام ہے، کوئی جانور دے گا. اگر جانور نہیں مل رہا تو اس قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یہ بھی بات پڑھ لی ہم نے. پھر اسی طرح یا مسکینوں کو کھانا دے دے وہ، طعام مسکین. پھر اسی طرح تیسری آپشن کیا آتی ہے، روزے رکھنا. اب تھوڑا روزے رکھنے کے بارے میں یہاں مزید ڈیٹیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی قول کے مطابق ابن عباس کے 6 مساکین کو کھانا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اگر بکری کا کوئی حساب ہے، یعنی ہرن کو قتل کیا گیا ہے، اس کا شکار کیا گیا. اور اگر اس نے 12 سنگا یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے، یعنی یہ بڑا جانور اس نے قتل کیا، تو اب اس کی مثل گائے ہے. اور اگر وہ دستیاب نہ ہو تو اس کی اور مطلب وہ نہیں ہے، اس کو اویلیبل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طاقت ہے، تو پھر وہ 20 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس کو پھر 20 دن کے روزے بھی رکھنے ہوں گے. یعنی یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اہم بات کیا کہ اگر جانور چھوٹا ہے تو اس کا اس حساب سے پھر اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت. اور روزے بھی پھر اسی طرح کمی بیشی، روزوں میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. اگر چھوٹا ہے جانور ہے تو تھوڑے روزے، اور اگر بڑا جانور ہے تو اکارڈنگ ٹو تفسیر اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اسی کے مطابق، یعنی اگر 12 سنگا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اور پھر 20 مسکینوں کا کھانا اور 20 ہی روزے رکھے ہوں گے. اور یہ اب اسی طرح اس کے ایسا جانور جیسے شتر مرغ ہے تو اس کی مثل اونٹ ہے، اور اس کی پھر اگر وہ اویلیبل نہیں تو اس کی صورت میں یہاں پر انہوں نے 30 مساکین کو کھانا اور 30 دن کے روزے رکھنے کی بات کہی ہے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. یعنی ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ چھوٹا جانور ہے تو اس پر پھر کم ہے، ٹھیک ہے، جتنی اس کی قیمت ہے اسی حساب سے روزے بھی کم ہیں. لیکن ایک بڑا جانور ہے، قیمتی جانور ہے، بڑا ہے، اور اس کے پھر اسی طرح جانور بھی اسی کے مثل ہوگا، بڑا ہوگا اگر وہ اس کو قتل کر رہا ہے. اور نہیں اگر رکھ رہا، وہ جانور نہیں خرید پا رہا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر روزے اس کو زیادہ رکھنے ہوں گے. یہاں پر یہ ساری میں نے ڈیٹیل آپ کے آگے رکھ دی، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں.
اور ان کی پابندی ہر مومن پر فرض ہے، اور یہ تقوی کا باعث ہے. یعنی یہ جو ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کو مزید نیکی کے کاموں کی توفیق دیں گے. تو اور کیا چاہیے؟ یعنی اللہ اسے گناہوں سے بچائیں گے، اس کے تقوی میں اور اضافہ ہوگا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، حج و عمرہ کے لیے جب کوئی انسان جاتا ہے تو وہ پکنک منانے کے لیے تو گیا نہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے گیا ہے، اپنے تو گناہ بخشوانے گیا ہے. تو ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ میں نے وہ عمل کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور مستند جو صحیح جو عالم ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان سے بات پوچھیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے ہی سے جو ادھر ادھر سے سن کے، تو ہم کسی نے کہا ایسے کر لو تو ہم اس طرح کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جو صحیح آپ کو ایک مستند جاننے والا، اللہ کے دین کے علم کو جاننے والا آپ کو بتا رہا ہے، آپ اس کی بات کو سنیے اور اس کو فالو کیجئے، اور اسی عمل پہ آپ کو اجر ہے جو آپ نے قرآن و سنت، یعنی جو نبی سے ثابت ہے اور جو اللہ نے کہہ دی ہے. تو وہی اعمال جو ہیں، وہی ڈیڈز اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ہرگز نہ بھولیے. کوئی بھی کام اپنے سے دل انسان کا چاہتا ہے. دیکھیں جیسے ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام، کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم شادی نہیں کرتے یا اس طرح روزوں کی کثرت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں. بعض اوقات انسان نیکی کے جذبے سے وہ یعنی کتنا ہیوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر نیکی کا جذبہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اچھا ایسا کروں مزید. تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ زیادتی نہ کیجیے. ایون نیکی کے کاموں میں جتنا کہا گیا ہے وہ اتنا ہی کام کیجیے. انسان اپنے فرائض پہ فوکس کر لے، ان کو صحیح طریقے سے ادا کر لے، اور پھر جتنی توفیق ہو نوافل کی. اللہ کو وہ کام پسند ہے جو آپ مسلسل کریں، چاہے وہ تھوڑا ہو. لیکن وہ نیک کام پسند ہے آپ کا جو آپ چاہے تھوڑا ہی کر رہے ہیں. آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں اشراق کے، اور الحمدللہ، لیکن آپ مسلسل پڑھیے. پھر یعنی یہ نہیں کہ 4 دن کام کیا اور 4 دن چھوڑ دیا. نہیں، آسانی، سہولت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو لیا ہے جو ان کی امت کے لیے آسان تھی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان کاموں کو ہم کریں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور ان سے آگے نہ بڑھیں. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.